السلام علیکم۔ آج پیر ہے جنوری کی 16 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ معروف قانون دان، سیاسی رہنما اور سپریم کورٹ آف پاکستان بار کے سابق صدر عبداللطیف آفریدی کو مبینہ طور پر ذاتی عداوت کی بنیاد پر مخالف فریق کے ایک جونیئر وکیل نے سوموار کے روز پشاور ہائی کورٹ کے احاطے میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال انتظامیہ نے لطیف آفریدی کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات، بالخصوص گھات لگا کر قتل کرنے کی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے تھرمل امیجنگ اسلحے کی خریداری کے لیے تمام تر انتظامی اور قانونی انتظامات مکمل کر دیے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ 370 ملین روپے کی لاگت سے 660 تھرمل امیجنگ گنز خریدنے کا عمل مکمل ہوا ہے اور بہت جلد یہ اسلحہ خیبر پختونخوا پولیس فورس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ 3 روز قبل پشاور کے ایک نواحی علاقے میں مبینہ عسکریت پسندوں نے تھرمل امیجنگ اسلحے کا استعمال کر کے ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار کی گاڑی پر حملہ کر کے اسے 2 محافظوں سمیت ہلاک کر دیا تھا۔ اس حملے کے رد عمل میں پولیس جوابی کارروائی میں ایک خطرناک جنگجو سمیت 2 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ کراچی اور حیدرآباد کے 16 اضلاع میں اتوار کو بلدیاتی انتخابات کے لیے ہونے والی پولنگ کے بعد اب بھی گنتی اور نتائج مرتب کرنے کا عمل جاری ہے۔ تازہ ترین نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو دونوں ڈویژنوں میں اس وقت برتری حاصل ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پی 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 حیدرآباد اور کراچی دونوں شہروں میں میئر لانے کی پوزیشن میں آ جائے گی۔ اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں جماعت اسلامی دوسرے اور تحریک انصاف تیسرے نمبر پر ہے۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں کل 246 نشستیں ہیں، جن میں سے 140 نشستوں کے نتائج آنا ابھی باقی ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے انتخابی نتائج میں غیر معمولی تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے، تاہم الیکشن کمیشن حکام نے اسے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقامی حکومتوں کے نتائج مرتب کرنا ایک مشکل عمل ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات میں بہت بہتر پوزیشن میں آ چکی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم نے مبینہ غلط حلقہ بندیوں کے خلاف درخواست کرتے ہوئے بائیکاٹ کیا تھا، اور پھر کراچی سے قومی اور صوبائی اسمبلی میں زیادہ نشستوں کے باوجود پی ٹی آئی زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی۔ نیپال میں جہاں یٹھی ایئر لائنز کے ایک طیارے کے کریش میں 72 مسافروں میں سے کم از کم 68 ہلاک ہو چکے ہیں، آج پیر کو یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ یہ جہاز اتوار کے روز مسافروں اور عملے کو لے کر کٹھمنڈو سے سیاحتی شہر پوکھارا جا رہا تھا۔ کٹھمنڈو ہوائی حکام نے بتایا ہے کہ 2 انجن والے ATR-72 طیارے کا بلیک باکس اور کاکپٹ وائس ریکارڈر برآمد کر لیا گیا ہے۔ حکام نے کہا کہ 3 دہائیوں میں سب سے مہلک ہمالیائی حادثے کی وجہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے پیر کو اطلاع دی ہے کہ امدادی کارکنوں نے لاشوں کی تلاش میں 300 میٹر لمبی گھاٹی میں امدادی کام جاری رکھا ہوا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 68 لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ اتوار کو ہونے والا حادثہ 1992 کے بعد نیپال کا سب سے مہلک ترین حادثہ ہے۔ 1992 میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے طیارے میں سوار تمام 167 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب وہ کھٹمنڈو میں اترنے کی کوشش میں ایک پہاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں سابق خاتون رکن قومی اسمبلی مرسل نبی زادہ اور ان کے گارڈ کو قتل کر دیا گیا ہے۔
طالبان حکام نے اتوار کو قتل کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ نامعلوم افراد نے انہیں گھر میں گولی مار کر قتل کیا۔ مرسل نبی زادہ کے اہل خانہ نے طالبان حکام سے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ کسی گروپ نے سابق رکن قومی اسمبلی کے قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ طالبان کے افغان خواتین پر کسی بھی غیر سرکاری تنظیم NGOs کے لیے کام کرنے پر پابندی کے اعلان کے 3 ہفتے بعد سیو دی چلڈرن نے کہا کہ وہ اپنی کچھ سرگرمیاں دوبارہ شروع کر رہا ہے جہاں کام کرنے والی خواتین کے لیے مکمل اور محفوظ واپسی کے لیے قابل اعتماد یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ سیو دی چلڈرن کے خاتون عملے کے چیف آپریٹنگ آفیسر ڈیوڈ رائٹ نے کہا کہ 24 دسمبر سن 2022 کو وزارت اقتصادیات کی طرف سے خواتین امدادی کارکنوں پر پابندی کے بعد سیو دی چلڈرن نے اپنی سرگرمیوں کو روک دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے بغیر کام نہیں کر سکتے۔ نئی دہلی کے ایک غیر منافع بخش ادارے آکسفیم انڈیا نے پیر کو جاری اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ بھارت میں امیروں اور غریبوں کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال سن 2020 میں بھارت میں ارب پتیوں کی تعداد 102 تھی، جو سن 2021 میں بڑھ کر 142 اور سن 2022 میں 166 ہو گئی۔ اس کے برعکس ملک میں 22.89 کروڑ افراد افلاس کا شکار ہیں۔ یہ تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ماہرین کے خیال میں کرونا کی وبا کے بعد بڑے تاجروں کی کمپنیوں کے شیئرز کی قیمت بڑھ گئی، جس کی وجہ سے امیروں کی دولت میں اضافہ ہوا، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس صورتحال نے امیروں کو اور امیر اور غریبوں کو بہت غریب بنا دیا۔ امریکہ میں شہری حقوق اور نسلی مساوات کے لیے جدوجہد کرنے والے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی سالگرہ کی تقریبات کا آغاز جمعے سے ہو گیا ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر 15 جنوری 1929 کو پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کی یاد میں ہر سال جنوری کے تیسرے پیر کو امریکہ میں عام تعطیل ہوتی ہے، جو کہ آج ہے۔ صدر جو بائیڈن نے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی سالگرہ کے موقع پر ایک چرچ کا تاریخی دورہ کیا، جسے وہ امریکہ کی آزادی کا چرچ کہتے ہیں۔ بائیڈن کا کہنا ہے کہ جمہوریت ایک اہم موڑ پر ہے اور شہری حقوق کے رہنما کی زندگی اور میراث ہمیں راستہ دکھاتی ہے اور ہمیں ان کے پیغام پر توجہ دینی چاہیے۔ بائیڈن نے اقتدار کے دوران پہلے صدر ہیں جنہوں نے کنگز ایبنز بیپٹسٹ چرچ میں اتوار کی صبح خطاب کیا۔ یوکرین کے حکام نے پیر کو بتایا کہ ڈنپرو میں ایک اپارٹمنٹ کی عمارت پر روسی میزائل حملے میں مرنے والوں کی تعداد 35 ہو گئی ہے اور امدادی عملہ اب بھی ملبے سے بچ جانے والوں کی تلاش کر رہا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے پورے یوکرین میں میزائل حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن ڈنپرو کی رہائشی عمارت پر حملے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ادھر یوکرین کے شمال میں پڑوسی ملک بیلاروس نے آج پیر کو روس کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں شروع کیں۔ بیلاروسی وزارت دفاع نے کہا کہ یہ مشقیں 1 فروری تک جاری رہیں گی اور اس میں ملک کے تمام فوجی ہوائی اڈوں کو استعمال کیا جائے گا۔ وزارت نے کہا کہ تربیت کے شعبوں میں فضائی جاسوسی، سرحدی گشت، ٹیکٹیکل ہوائی حملے کی لینڈنگ اور زخمیوں کو نکالنا شامل ہے۔ روس نے فروری میں اپنے حملے کے آغاز پر بیلاروس میں ان ہزاروں فوجیوں کو سرحد پار یوکرین بھیجنے سے پہلے بھی فوجی مشقیں کی تھیں۔ جنوبی اور وسطی ایشیائی امور بیورو کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو بنگلہ دیش کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اتوار کو ڈھاکہ میں حقوق کی وکالت کرنے والے گروپوں کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ریپڈ ایکشن بٹالین یا RAB نے جنوبی ایشیائی ملک میں ماورائے عدالت قتل کو کم کرنے میں زبردست پیش رفت کی ہے۔ امریکی معاون وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ AK عبد المومن نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کی حکومت یقینی طور پر RAB کے خلاف انسانی حقوق سے متعلق الزامات کو دور کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔
مومن نے کہا کہ ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے جمہوریت اور انسانی حقوق سے وابستگی کا اظہار کیا۔ امریکہ نے دسمبر سن 2021 میں بنگلہ دیش کے سیکیورٹی ایپریٹس کی ایک ایلیٹ فورس RAB پر اس کے 6 سابق اور اس وقت کے حاضر سروس افسران پر انسانی حقوق سے متعلق پابندیاں عائد کی تھیں۔ ان پر ملک میں ہزاروں ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں کے ذمہ دار ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں ایک فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اتوار کے روز ہونے والی ہلاکت اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ایک ماہ سے جاری تشدد میں تازہ ترین تھی۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ فوجیوں نے اس وقت فائرنگ کی جب ایک مشکوک گاڑی میں سوار ایک مسافر نے فوجی کا ہتھیار چھیننے کی کوشش کی، لیکن ایک عین شاہد کا کہنا ہے کہ اس شخص کو گاڑی سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا اور اپنا دفاع کرنے کی کوشش میں اسے گولی مار دی گئی۔ چین کے اعلیٰ سفارتکار مصری اور عرب لیگ کے حکام سے بات چیت کے لیے قاہرہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ چنگانگ وسائل سے مالا مال افریقی براعظم کے دورے کے آخری پڑاؤ پر اتوار کو مصر میں تھے، جہاں بیجنگ نے انفراسٹرکچر میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے اور اپنے مضبوط نقش چھوڑے ہیں۔ وزیر خارجہ چن نے مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور اپنے مصری ہم منصب سامح شکری سے الگ الگ ملاقات کی اور چین اور مصر کے تعلقات اور ملک میں چینی سیاحت کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ صومالیہ کی حکومت نے پیر کے روز اطلاع دی کہ سرکاری فوج نے وسطی گالموڈک ریاست میں 2 قصبوں پر قبضہ کر لیا ہے، جن پر پہلے عسکریت پسند گروپ الشباب کا کنٹرول تھا۔ وزیر دفاع عبد القادر محمد نور نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ عسکریت پسندوں کے فرار ہونے کے بعد حکومتی فورسز اور مقامی جنگجوؤں نے ہرار دھیرے اور گالکیٹ پر قبضہ کر لیا۔ ہرار دھیرے ایک اہم ساحلی شہر اور قزاقوں کا سابق مرکز ہے۔ یہ گالمودک کا سب سے بڑا اور سب سے اہم شہر تھا جو آج پیر تک الشباب کے قبضے میں تھا۔ نور نے کہا کہ آج صومالی عوام کے لیے ایک بڑا دن ہے، یہ صومالیوں کی فتح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے گولکارڈ اور ہرار ڈھیر اضلاع کے کنٹرول حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ چین کے بڑے شہروں کے ریل اسٹیشنوں اور ہوائی اڈوں پر سامان سے لدے مسافر پیر کے روز نئے قمری سال کی تعطیلات کے لیے اپنے آبائی شہروں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ماہرین صحت کو خدشہ ہے کہ دیہی علاقوں میں کووڈ وائرس سے نمٹنے کے لیے کم سہولتوں والے علاقوں میں وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے۔ چین نے 3 سال کے سخت وائرس کنٹرول کے بعد دسمبر کے اوائل میں اچانک اپنی زیرو کووڈ پالیسی کو ترک کر دیا اور پابندیوں میں نرمی کر دی۔ حکام نے ہفتے کے روز بتایا کہ 8 دسمبر سے 12 جنوری کے درمیان ہسپتالوں میں کووڈ سے تقریباً 60,000 افراد کی اموات ہوئی ہیں، جو پچھلے اعداد و شمار سے بہت زیادہ اضافہ ہے۔ متعدد ماہرین نے پیشگوئی کی ہے کہ اس سال چین میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس بیماری سے موت کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔